الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں ایک حدیث پاک کا ترجمہ کیا جس میں حضور سے دریافت کیا گیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، چلو اس کی نشانیاں بتا دو۔ اس کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کریں۔ حضور سے عرض کیا گیا اسلام کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، حج کی استطاعت رکھتا ہے تو ادا کر، رمضان شریف کے روزے۔ یہ اسلام ہے۔ ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور ہر اچھی اور بری تقدیر۔ اب اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ سادہ سا اور بنیادی سا فرق یہ ہے اسلام میں اور ایمان میں۔ اسلام ہوتا ہے ارکان کو بجا لانا۔ اسلام ہوتا ہے ارکان کو بجا لانا۔ مثلا کلمہ توحید اسلام کا رکن ہے، رسالت کا اقرار اسلام کا رکن ہے، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، رمضان مبارک کے روزوں کی ادائیگی، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ ان کو بجا آور لانا اسلام کہنا ہے۔ لیکن عقیدے کی پختگی کا نام ایمان ہے۔ جب بندے کا جو یقین ہے وہ معراج کو پہنچ جائے، بندے کی جو اندر کی کیفیت ہے اس کے پختہ ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ یعنی نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر جو میرا عقیدہ ہے، جو اس پہ مجھے اجر مرتب ہونا ہے، وہ ظاہری طور پہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اس پہ یہ اجر مرتب ہوگا، تو اس چیز پہ عقیدہ رکھنا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ ویسے تو بڑے سارے محدثین نے معنی کیے کہ ایمان در مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہونے کا نام ہے، در مصطفیٰ ایمان کی بھی روح ہے، لیکن یہ سادہ سا جو مطلب میں نے آپ کو بتایا۔ احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو اس کو تک رہا ہے۔ اگر یہ نظریہ نہیں بن سکا تو کم از کم یہ نظریہ رکھ لے کہ وہ مجھے دے۔ صوفیہ اس کا بڑا پیارا معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تکن تراہ، کہ اللہ کی بات اس طرح کر کے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن، یہاں پہ سٹاپ کر، فإن لم تکن، بس جب تو نہیں ہے نا، فإنہ یراہ، پھر وہ ہے۔ بس جب تیری میں ختم ہو جائے گی، وہ بکری ہوتی ہے نا، اس پر چھری چلانے سے پہلے وہ کیا کرتی ہے، میں جب اس کے گلے پہ چھری چل جاتی ہے پھر آواز آتی ہے تو بس جب بندے کے نفس پر چھری چل جاتی ہے تو پھر ادھر سے آواز آتی ہے ہم نے اب تجھے قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا راز ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ پھر پوچھا گیا چلو جی کوئی نشانیاں ہی بتا دیں، تو آقا علیہ السلام نے چند نشانیاں بتائی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور بکریاں چرانے والے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک مکان گنبد نما تعمیر ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا گیا یہ فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔
اس کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے یہاں سے گزر ہوا ہے، تو حضور نے میرے مکان کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ لیا، تو مکان گرا دیا۔ حضور کا گزر ہوا، آقا علیہ السلام نے کل پرسوں یہاں ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا، حضور اس نے گرا دیا ہے۔ سرکار نے بلایا، وجہ دریافت کی، تو نے کیوں گرایا؟ انہوں نے کہا سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے، سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے، جو مکان میرے محبوب کو پسند نہ ہو میں اس میں رہائش کیسے کر سکتا ہوں۔ آج ذرا دیکھیں، جائزہ لیں، بعض محلے تو ایسے ہیں کہ جن میں سارے مکان ایک جیسے ہیں، سب کی ایک ہی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جتنی اونچائی ہمسائے کے مکان کی ہے اتنی اونچائی دوسرے کے مکان کی، لیکن اب ذرا کلچر جو ہے بدلتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، غریبوں کا محلہ ہوتا ہے، ایک بندہ 4 منزلی کوٹھی کھڑی کر دے، پھر اس پہ جتنے غیر شرعی کام ہوتے ہیں وہ اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ مثلا جو کمرے کی الماریاں ہیں، گریلیں، وہ اس سٹائل سے لگائی جاتی ہیں، پوشنوں کی الماریاں اس سٹائل سے لگائی جاتی ہیں کہ ان کی خواتین، ان کے بچے ان الماریوں میں کھڑے ہو کے گندے لوگوں کی طرح دوسرے گھروں میں جھانکتے ہیں اور ان کی نظریں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں۔ اس طرح 2 کام وہ حرام کے کر رہے ہوتے ہیں، ایک نہیں کتنے، 2 کام۔ نمبر 1، انہوں نے گھر کی لوکیشن اس طرح بنا لی کہ ان کے گھر پر کھڑے ہو کے دوسروں کے جو گھروں کے حالات ہیں وہ ظاہر ہونے لگے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس گھر کا دروازہ بند ہے، اگر اس میں سے کوئی جھانکے تو میں گھر والے پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کرتا، وہ اس کی آنکھ نکالتا، ٹھیک ہے۔ تو گھروں میں عورتیں بعض دفعہ بے پردہ ہو جاتی ہیں، دوپٹے سر سے اتر جاتے ہیں، بھائی گھر کا ماحول ہے، لیکن ایک بندے نے دولت کے ناز پر گھر ہی اونچا بنا لیا، پھر ان کی خواتین اوپر کھڑے ہو کے کہتی کہ میں تجھے دیکھتی ہوں تو بہت پڑھ رہی ہوتی ہے، بہت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو بہت محنت کر رہا ہوں۔ بھیا آپ ان کے گھروں کے حالات چیک کرنے کے لیے آپ نے اونچا گھر بنایا، آپ کو کس نے کہا تھا آپ اونچا گھر بنائیں؟ تو یہ بے پردگی، اس طرح کی بے پردگی پر کوٹھی بنانے والا ذمہ دار ہوگا اور شرعی طور پہ وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ دوسرا کیا حرام کام ہے؟ دوسرا حرام کام یہ ہے کہ جناب والا جو آپ کے پڑوس میں غریب لوگ رہ رہے ہیں، بعض تو یہاں تک سننے کے لیے آیا کہ وہ بیچارے کسی کے وہ ہاتھے میں رہ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب فلاں بندے نے اونچا گھر بنایا، ان کو اس کے گھر میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اب جناب ہمارے گھر کے جو حالات ہیں اس پر زہر ہو، تو کیا یہ دل دکھانا نہیں ہے، یہ دل آزاری نہیں ہے، یہ اپنے آپ کا بڑا پن ظاہر کرنا نہیں ہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے؟ کیا اس طرح میں غریبوں کو بے راہ روی کا شکار نہیں کر رہا؟ تو کسی کی دل آزاری کرنا گھر بنا کے یہ بھی حرام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا گھر، اچھی سواری، اچھی بیوی نعمت ہے، لیکن گھر پیسے تفاخر نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو گھر پیسے تفاخر بن رہے ہیں، ایک دوسرے کو وہ مزین کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے، میرے پاس بڑا پیسہ، میرے پاس بڑا پیسہ۔ تو اس طرح کے گھر تعمیر کرنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اس کی کل پوچھ ہوگی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اچھا مکان بنا رہا ہے تو، بسیں گے اور حساب دے گا تو۔ اس لیے ہمیں مکان بناتے وقت بھی تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ میرے اڑوس پڑوس میں لوگ کس طرح کے رہتے ہیں، میں اپنے گھر کا پردہ اتنا اونچا کر لوں کہ کسی کے گھر میں میری نظر نہ جائے، اس طرح کی گریلیں نہ لگاؤں، ورنہ یقین کرے مجھے گھر میں کبھی بھی سکون میسر نہیں آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں سمجھنے والی ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دیتے، پھر جس کی وجہ سے گھر کے اندر بے سکونیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا ضرورت ہے 4 پوشن کا گھر بنانے کی؟ بنا لیا، اوپر سیڑھی نہ چڑھائیں، کوئی اوپر جا ہی نہ سکے، تاکہ کوئی آپ کی وجہ سے کسی کا دل تو پریشان نہ ہو، اس کو تکلیف تو نہ ہو۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزاق، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ تو ہم کس طرف چل پڑے؟ ہم بڑی آؤٹ سائڈ نکل چکے ہیں۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم